نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین، آج ہم ماہانہ درس حدیث 11ویں شریف کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اس بابرکت محفل، پاکیزہ محفل کا صدقہ اپنی بارگاہ میں اس ماہانہ پروگرام کی برکت سے اپنی بارگاہ کا قرب اور آخرت میں ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ تو چند ماہ سے گیدرنگ کا سلسلہ جو ہے نہیں ہو رہا وباؤں کی وجہ سے، تو ہمارا یہ درس حدیث کا پروگرام، ماہانہ پروگرام، وہ اسی انداز میں ہو رہا ہے، آن لائن پروگرام ہو رہا ہے، نیٹ کے ذریعے لوگ اپنے گھروں میں جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارے تمام محبت والے، پیار والے، عقیدت رکھنے والے اور تمام مسلمان جو بھی حدیث پاک سننے کا شوق رکھتے ہیں اور یہ جذبہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم تو بالکل واضح ہے۔ سورہ قلم کی میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بتایا ہے کہ حضور کی عظمتیں، شانیں ہر حوالہ سے قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق مبارکہ کو بیان فرمایا کہ آپ کتنے اونچے اخلاق میں، کتنے اعلیٰ ہیں اور آپ کی عظمت کیا ہے۔ تو الفاظ میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا صرف اخلاق ہی نہیں بتایا گیا بلکہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اس عظیم خلق پر، اس کے اوپر ہیں، یعنی آپ کی بلندی اخلاق پر کس قدر قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ تو بہرحال میں اگر اس آیت کی تفسیر میں جاؤں گا، اس کی وضاحت میں جاؤں گا تو وقت چاہیے، تو اختصار کے ساتھ میں حدیث کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں حضور کے اخلاق کے عظیم ہونے پر اور اخلاق عالیہ پر حضور کی عظمت، حضور کی شان اور رفعت کیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق بھی اعلیٰ ہے اور اپنی امت کو بھی اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے اخلاقیات پہ گفتگو کی بھی، اور اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اور بھی اخلاقیات پہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اپنے قول سے، فعل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دنیا کے سامنے وہ واضح فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بد اخلاقی والی جو تحریک ہے اور بد اخلاقی جس انداز میں پرموٹ کی جا رہی ہے وہ اس کا شاید مقابلہ کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ایسے کلپ، ایسے بیانات اور ایسی تحریریں، تقریریں ان کو آج پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی کسی سے غرض نہیں ہے کہ زیادہ لوگ دیکھیں گے تو ہم پاپولر ہو جائیں گے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمیں کیا ملے گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صرف یہ چاہت ہے کہ آج ہمارے سامنے وہی دین ہو جس دین کا پرچار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، حضور کے صحابہ نے، اور وہ نفوس قدسیہ حضور کی اہل بیت نے، اور وہ حضور کے قریب والی ہستیاں، وہ آپ کے وہ نسبت کے حوالہ سے، خاندانی حوالہ سے تعلق رکھنے والے، صحابیت کے حوالہ سے، کسی حوالہ سے حضور کے قریب والے ادوار میں جو لوگ، ان کا اخلاق جب ہم پڑھتے ہیں
اور حضور کی سیرت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں پر اس کا عملی طور پر ہمیں رنگ نظر آتا ہے۔ حضور کی سیرت مبارکہ ان کے وجود میں ہمیں نظر آتی ہے، ان کا ایک قول فعل وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے دربار رسالت سے جو اخلاق کا سبق لیا وہ انہوں نے اسے اپنایا بھی اور دنیا کو اس پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے آج علم کا جو ہر کوئی اپنا روب جھاڑنے کے لیے، اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، تو آج طرح طرح سے حملے بھی ایک دوسرے پر ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر کوئی اپنا روب بھی جھاڑ رہا ہے، دوسرے کی غلطیاں بھی پکڑ رہا ہے۔ کسی کی عبارت کی غلطی پکڑ لی جاتی ہے، کسی کے لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے، کسی کی کوئی اور ہماری نظر کمزوریوں پر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارا دین جو ہے نا، وہ کمزوریاں ڈھونڈنے کا ہمیں درس نہیں دیتا، وہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ ہاں اصلاح کریں آپ، لیکن کسی کی تذلیل مقصود نہ ہو، کسی کی تحقیر مقصود نہ ہو، کسی کو چھوٹا کرنا مقصود نہ ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، ہمارا دین یہ نہیں چاہتا۔ پڑھیے میرے آقا کی روایات، امام غزالی نے کتنی پیاری پیاری روایات اس موضوع پہ بیان فرمائی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا پوچھتا ہے حضور دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر وہ پہلے پیچھے سے آتا ہے، پھر آگے سے آتا ہے حضور دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر دائیں طرف سے آیا، پھر بائیں طرف سے آیا، ہر جہت سے جب بھی وہ آیا تو حضور نے فرمایا جو دین پوچھنا چاہتے ہو تو وہ اچھا اخلاق۔ سرکار نے دین کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ اچھا اخلاق۔ تو آج ہم نے سمجھ لیا کہ صرف جو اگر ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیا، اللہ نے توفیق دی، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی ادا کر لی، جو اسلام کے ارکان پورے کر لیے تو ہم نے پورا دین جو ہے اس پر عمل کر لیا، ہم پورے دیندار ہو گئے۔ لیکن وہ جو باقی دین کا حصہ تھا وہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اخلاقیات آج ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں۔ جہاں پر ارکان اسلام کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان اخلاقیات پر عمل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے اور ہماری ذمہ داری ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک روایت لیتے ہیں، ویسے تو بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات اور حضور کا عمل ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میدان میں۔ تو دیکھیے سیدھا کہ حدیث میرے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، میں صرف اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی کرنے سے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بلند کرنے پہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ میں نے اونچا کیسے ہونا ہے، بلند کیسے ہونا ہے۔ تو میرے آقا نے نسخہ دے دیا، آؤ اگر بلندی چاہتے ہو تو عاجز ہوتے جاؤ۔ قرآن پڑھیے، خافضۃ الرافعہ، ان الفاظ میں غور کریں۔ قرآن پاک بڑا واضح طور پر میسج دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلندی دینے والا ہے عاجزی کرنے والوں کو، یعنی جو اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ تو قرآن نے بھی ہمارے لیے نشاندہی فرما دی، میرے آقا نے بھی فرما دیا کہ جو عزت چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ جو بڑائی چاہتا ہے تو اس کو عاجز ہونا ہوگا۔ اور یاد رکھیے اگر عاجز نہیں ہوگے تو تکبر آئے گا، تو تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر روایات پڑھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت فرمایا ہے حدیث پاک کو، میرے آقا کا بڑا واضح فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ غور کیجئے ذرا، آج تکبر کا بت ہمارے دلوں میں کتنا بڑا ہو کر اور کس قدر ہم نے اس کو پار رکھا ہے، اور کبھی ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ تکبر جو ہے یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ تکبر را عزازیل خار کرد، پڑھیے شیخ سعدی کو، تکبر ہی نے عزازیل کو خار کیا، ذلیل کیا۔ ابلیس کیسے ذلیل ہوا؟ تکبر تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں تو میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ تکبر نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل کر دیا، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، دنیا میں بھی ذلت و خواری کا طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا بزرگوں کو، بڑے بڑے جو واقعی عالم تھے، باعمل تھے، اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل تھے، نمونہ تھے
اپنے آپ کو جو وہ دنیا کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے حقیر اور لفظ اپنے ساتھ فقیر لکھتے ہیں. دیکھ لیے ہمارے علاقے کی شخصیت ہے تو جب بھی قریب کی بات ہوتی ہے تو اسی ہستی کی مثال دیتا ہوں، اور یقیناً وہ اس لائق ہیں کہ میں ان کی مثال دوں. میری مراد قریب کے زمانہ میں اسی ہمارے فیصل آباد کی سرزمین پر ایک عظیم شخصیت جنہوں نے دنیا کو ہر حوالہ سے میسج دیا تو وہ ہمارے پیارے آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری علیہ رحم. دیکھیے نا، علم میں اللہ نے کتنی عظمت سے نوازا، اور کتنے لوگ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے قدور لوگ ہیں، شیوخ الحدیث. آج پاکستان بھر کے آپ دینی مدارس میں دیکھیں، آپ کے شاگردوں کے شاگرد بڑھا رہے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جہاں جہاں اسلام اور دین کا کام ہو رہا ہے آپ کے تلامذہ میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا، اور ان آگے جو ہے نا شاگردوں کا شاگرد ملے گا. اور تھوڑا سا اور پیچھے چلیں، حضور مجدد دین و ملت عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لے لیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کو ہزاروں لوگوں نے مجمع عام میں ڈکلیئر کیا کہ آپ مجدد ہیں. اٹھائیں بنگلہ دیش کی تاریخ، اٹھائیں انڈیا کے مجالس وہ محافل دیکھیں، تو اس کے اندر کسی ایک نے اور پھر عوام نے نہیں، علماء اور مشائخ جو اتھارٹی تھے اپنے دور کے، انہوں نے مجدد کہا. لیکن مجھے افسوس سے یہاں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج جن آستانوں کو، جن بزرگان دین کو، جن کا تحفظ اس ہستی نے کیا تھا، آج وہاں سے ان کے لیے وہ جملے نہیں نکل رہے جو ان کی شان کے لائق ہیں. اور ان کا نام لیتے ہوئے اس انداز میں بعض جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے جس طرح ایک مولوی صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو امام احمد رضا خان جس ہستی کا نام ہے نا، وہ ایک تحریک ہیں، ایک جماعت ہیں، اور علوم و فنون کے اندر اللہ نے اتنی مہارت دی ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے سامنے بونے نظر آئیں گے. آپ کو اللہ نے اتنا علمی قد عطا فرمایا تھا. اب لوگ تو 50-55 علوم کہہ کے تو بات ختم کرتے ہیں، نہیں، اس سے آگے آپ کو ذرا ان کی جب تصنیفات کو دیکھیں گے، جن کا ایک فتاوی رضویہ جو آج 33 جلدوں پر مشتمل ہمارے سامنے موجود ہے. باقی کتب کا کون اندازہ لگائے گا؟ اور ہر کوئی اس سے فتویٰ بھی دے رہا ہے، استفادہ بھی کر رہا ہے. جہاں آگے سارے علم جواب دیتا ہے تو پھر فتویٰ اسی ہستی کا جو ہے نہ پڑھا جاتا ہے، اور فتاوی جات جو ہیں وہ وہاں سے دیے جا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ تعصب ہمارے اندر کتنا آ گیا کہ آج ہم ان کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج آپ یہ سکھ کا سانس نہ لے رہے ہوتے، آج اس آزادی کے ساتھ آپ یہ پیار والے، محبت والے لوگ حضور پر جو درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کو موقع نہ ملتا اگر اس ہستی نے کام نہ کیا ہوتا اور اس میدان میں اتر کر انہوں نے عملی طور پر اپنے قول سے، فعل سے، ادھر قلم بھی چل رہا ہے، ادھر آپ تدریس بھی فرما رہے ہیں، ادھر فتاوی جات بھی دیے جا رہے ہیں. کوئی ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے کام کیا. تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا ادھر میں آتا ہوں. بہرحال کام جب ان کا میں کسی وقت عرض کروں گا تو پھر میں عرض کروں گا، بتاؤں گا کہ اس ہستی کو جن کو آج ہم ایک عام آدمی کی طرح ان کا بعض اوقات ذکر کر دیا جاتا ہے، تو میں بتاؤں گا کہ وہ کس قد کے مالک ہیں. تو میں آج جو عرض کرنا چاہ رہا کہ وہ اس قد کے ہو کر اپنے آپ کو وہ بھی حضور کا گدا بنا کے پیش کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو غلام بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ایک عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مجرم کی طرح بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہت ہی عاجز بندہ بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ ہیں عالم اور یہ ہیں اللہ والے جو عاجز بنتے ہیں. ہم دو لفظ پڑھتے بعد میں ہیں، اور ہم تقاضا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علامہ کہا جائے، ہمیں مفتی کہا جائے، ہمیں یہ لقب ملے، ہمیں وہ لقب ملے. تو ذرا دیکھیے گا اندر اپنے جھانک کے دیکھنا، اگر ہماری اندر کے تقاضے ہیں نا، ہماری یہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، بلے بلے ہو، ہمیں وہ کہا جائے، یہ کہا جائے، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. تو میرے آقا کا فرمان یہ سامنے رکھنا ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی جس کے اندر تکبر موجود ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہم اپنا مطالعہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہاں کھڑے. میں سب کو دعوت فکر دوں گا
تو میرے جیسا ایک ادنا سا طالب علم، میں دعوت فکر اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے پاس بہت علم ہے کوئی اور کسی حوالے سے، نہیں، یہ صرف ایک اپنا جو اندر کی آواز ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز بنانا چاہیے. اور یہ جو غصہ اور ایک دوسرے پہ شد و مد کے ساتھ دوسرے پر چڑھائی، ہمارا رویہ، ہمارا انداز، یہ وہ جو دین میرے آقا نے دیا ہے اس کے منافی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، سرکار سے عرض کیا گیا حضور کوئی نصیحت فرمائی. امام بخاری نے بھی اس کو نقل فرمایا. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تغضب. میرے آقا نے فرمایا کہ غصہ نہ کر. اس نے پھر عرض کیا، حضور نے فرمایا لا تغضب، یعنی حضور بار بار یہی فرماتے رہے، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. یہ دین ہے. محترم ناظرین، آئیں یہ باتیں جو میرے آقا کے ارشادات سے ہمیں مل رہی ہیں ان کو اپنے عمل میں لانا چاہیے. آج ہم تقریر کے بہت بڑے مقرر ہیں سارے ہی، لیکن کردار کے غازی آج کم نظر آ رہے ہیں. گفتار کے غازی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. تو آئیے ہم اپنا کردار اچھا کریں، اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنا رویہ اور اپنا انداز بدلیں، اور اپنے جو تبلیغ کا انداز ہے اس کو چینج کریں. میں 2 دن پہلے ایک روایت دیکھ رہا تھا، سرکار کا ارشاد پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہو کر شراب تحفہ پیش کر رہا ہے آپ کو. تو سرکار بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں شراب تو منع ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے. پھر وہ بیچنے کا کہہ رہا ہے، حضور پھر بھی اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں، بیچنے بھی درست نہیں، بیچنا بھی، جو چیز استعمال میں نہیں لا سکتے آپ کو اس کو بیچیں گے کیسے، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو پھر اس نے ضائع کر دی. تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کل کو ہمارے جیسا وہ تبلیغ کا جو ٹھیکیدار ہم بنے ہوئے ہیں، تو جب ہم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے مزاج کے خلاف کوئی تھوڑا سا ہم کسی کو دیکھ لیں تو پھر الفاظ تو الفاظ، ہمارے ہاتھ میں لٹھ آ جائے تو ہم دوسرے کا سر پھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انہیں حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر. تو میرے آقا کا وہ انداز، آپ کا طریقہ، آپ کا وہ شفقت والا انداز، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو کس خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی آپ اصلاح فرما رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مبلغ کا کام کیا ہے اور سمجھانے کے لیے کیا چاہیے. اس لیے آج ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے. ہاں، اسلام نے جہاں غصے کا کہا ہے، جہاں انسان کے جذبات ہونے چاہیے وہ وہاں پہ ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور اپنی ذاتی باتوں پر ہم آگ بگولا ہوتے رہیں اور دوسروں پر برستے رہیں. آئیے یہ آج اگر روایت ہم سامنے رکھ لینا، معاشرے میں بھی بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے اور ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں درس قرآن کے اندر کہ آج جو گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے، اور تقریباً الا ماشاء اللہ آپ جب یہ سروے کریں گے تو ہر دوسرے سے تیسرے گھر میں آپ کو، بلکہ میں اگر کہہ دوں کہ اکثر ہمارا معاشرہ اس آج مرض کا وہ شکار ہے، تو کوئی شک نہیں ہوگا کہ آج میاں بیوی کا وہ آپس میں جو ہے نا ان کی وہ جنگ چل رہی ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات بڑھتی بڑھتی لڑائی تک، لڑائی سے پھر طلاق سے پیچھے رکتے ہی نہیں ہم. اور اللہ معاف کرے پھر طلاقیں بھی 3 اکٹھی دینی ہیں تاکہ پیچھے کو گنجائش باقی رہ ہی نہ جائے. حالانکہ آپ کے ایسے حالات بن گئے، خدا نہ خواستہ طلاق تک بات جا پہنچی ہے، تو ایک طلاق دیں تاکہ آپ کے لیے دوبارہ سلو کا چانس تو باقی رہے. لیکن 3 طلاقیں اکٹھی دے کے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھر بھاگتے ہیں، دوسرے دن تو ہوش تو آ جاتی ہے. پھر جی اب اس کا کوئی حل، پھر اب کیا حل نکلے گا؟ بہرحال آج ہمیں اپنے غصے پہ قابو ڈالنا ہوگا، اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اور غصہ ختم کرنا ہوگا، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل سے بڑھتے بڑھتے لڑائی تک، جھگڑے تک اور پھر طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے، اس سے ہم بچ سکیں. تو ضروری ہے کہ اخلاقیات اپنے اچھے کریں، غصے سے اپنے آپ کو دور کریں. میرے آقا سے دیکھیے نا کس طرح کی تعلیمات. جب سرکار پوچھ رہے ہیں پہلوان کسے کہتے ہیں، تو جواب دیا جاتا ہے جو دوسرے کو گرا لیتا ہے اور اس پر غالب آ جائے. فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہے، جو اپنے آپ پر جو غالب آتا ہے نا وہ پہلوان ہے.
تو آئیں دین سیکھیں، اسلام ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو چونکہ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اخلاقیات کی، اس لیے حوصلہ، بردباری، برداشت، غصے کو ختم کرنا، اچھا اخلاق، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ اور اپنے رویے اچھے، کتنی خوبصورت بات فرمایا کہ صدقہ صرف پیسے دینے سے نہیں ہے، آپ کسی کے لیے مسکرا رہے ہیں، یہ بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ روایات پڑھی ہے نا کہ مسلمان کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا، راستے سے نقصان دہ چیز، جو اذیت دینے والی چیز، کانٹا ہٹا دینا، اس کو نیکی کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی میں آنی چاہیے۔ آئیں، آج کی اس روایت نے ہمیں بہت خوبصورت رویے، بہت خوبصورت زندگی گزارنے کے طریقے مل رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا وقت تو تھوڑا سا لگے گا یہ باتیں سنتے ہوئے، تو اس کو بار بار سننا ہے تاکہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، ہمارے اندر برداشت جو ہے اس کا مادہ وہ مضبوط ہو جائے، ہم دوسرے کی بات کو سن کر اپنے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، اور اپنے گھریلو زندگی سے لے کر معاشرے تک اور باہر کے اجتماعات تک، جہاں تک ہمارا آگے لوگوں کے سے واسطہ ہے، تعلق ہے، تو اپنے اخلاق اچھے کریں۔ کل قیامت کو جب اعمال تولے جا رہے ہیں، روایت پڑھیے، جو بھاری عمل ہے وہ اچھے اخلاق والا عمل ہوگا۔ یہ روایات بھی تو پڑھا کریں اور ان کو اپنے عمل میں لایا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے آقا کے یہ پیارے پیارے ارشادات مجھے آپ چھوٹا سمجھ کے پیچھے کر دیں، لیکن جس آقا کے ارشادات ہیں نا وہ بہت بڑی ہستی ہیں، تو اس پیاری ہستی کو سامنے رکھ کر آپ ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، معاف کرنے کا اپنے اندر یہ رویہ اور اپنا طریقہ بنائیں گے، حوصلہ، برداشت اور غصہ نہ کرنے والی عادت، یہ ساری اچھی اچھی عادات اپنا کر ہم اچھے مسلمان بنیں گے، اچھے شہری بنیں گے، اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس بڑھتے ہوئے اس جو جرائم کے اندر اور اس شدت والے دور میں، پرفتن دور میں، جب کہ ہر طرف لڑائی جھگڑے کا یہ بازار گرم ہے، اس دور میں ہم ایک بااخلاق اور اچھے مسلمان ہونے کا عملی مظاہرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان پیاری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان جیسی محبوب ہستیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، اور ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے، اور بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا رویہ رکھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔